تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق الله العظيم۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت والے مہینے برابر ہیں بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے، والحرمات قصاص، اور حرمات یعنی جن چیزوں کی عزت ہے، احترام ہے، جن سے روکا گیا ہے، ان میں اگر کوئی زیادتی کرے تو قصاص، اس میں بھی مساوات اور برابری کا حکم ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس تم میں سے جو شخص زیادتی کرے، حد سے زیادہ بڑھے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تمہارے لیے بھی جائز ہے کہ اسی کے مثل تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، لیکن اس زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اوپر سے تذکرہ چل رہا ہے قصاص کا، جہاد کا، ایک خاص پس منظر کے اندر۔ پس منظر یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اصحاب سن 6 ہجری کے اندر عمرے کے ارادے سے چلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر 13 سال تک مکے کے اندر ظلم ہوا، اور حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ کے اندر یہ لوگ جمع ہوئے، تو 2 ہجری کے اندر بدر کا واقعہ بھی پیش آ چکا، اور تقریباً سن 3 ہجری کے اندر حج کی فرضیت ہوئی، تو 3 کے بعد 4، 5، 6 کے اندر صحابہ کرام کی تعداد، جن کی 1400 یا 1500 کے قریب تعداد تھی، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے چل پڑے۔ قربانی کے جانور ساتھ لے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی جنگ و جدال لڑنا نہیں چاہتے، صرف اللہ کے گھر کے طواف کرنا مقصود ہے۔ حدیبیہ ایک کنواں تھا، تو چونکہ اس زمانے کے اندر جانور ساتھ رہتے تھے، پانی کا ایک اہم مسئلہ تھا، ان کو بھی پانی پلانا ہے، اپنی بھی ضرورت ہے، تو اکثر و بیشتر کنویں، تالاب یا چشموں کے پاس پڑاؤ ڈالا جاتا تھا۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین جو ایک طریقے سے پورے پلان کے ساتھ تھے، انہوں نے آ کر کے حدیبیہ میں آپ کا راستہ روک دیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں تک کہ وہ مشہور واقعہ جو سورہ فتح کے اندر ہے کہ حضرت عمر سے آپ نے کہا تم جاؤ عمر، ذرا سمجھاؤ اور حالات کا جائزہ لو، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، مجھ سے تو ویسے یہ لوگ ناراض رہتے ہیں، بہتر یہ ہے پھر میرا مکے میں کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے کہ جس کے یہاں میں ٹھہر ہو جا کر کے حضرت عثمان کو بھیجیے، اس لیے کہ عثمان کے مکے والوں پر بڑے احسانات ہیں، کم از کم کچھ تو لحاظ خیال کریں گے، پھر ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ یہ حضور کے داماد ہیں، کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی اس موقع پر تشریف لے گئے تھے، مقصد تھا کہ وہ ان کو سمجھائے بجھائے کہ یار عمرے کے لیے آئے ہیں بھائی، کیوں روکتے ہو؟ تو مشرکین مکہ نے پلاننگ بنائی اور کہا کہ عثمان ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم آ گئے ہو تو طواف کر لو، تم آ گئے ہو تو طواف کر لو، لیکن ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان کی جو محبت کا آپ اندازہ اس جملے سے لگائیے، انہوں نے کہا کہ اپنے محبوب کے بغیر
میں ایک طواف کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ طواف کا طریقہ بھی ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ میرے محبوب کو وہاں روک دیا جائے اور میں طواف کروں، یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے کہ بھائی عبادت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول بتائے، ان سے الگ ہٹ کر کے عبادت کا لطف کیا ہے؟ کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا، 1-2 دن لیٹ آئے ہوں گے تھوڑا۔ اب اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا اور وہاں ایک ببول کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ناحق اگر ایک خون کر دیا جائے اسلام کے اندر، ایک جان کی کتنی ویلو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناحق کوئی قصور نہیں، اگر کسی ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی اور اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، یہ عثمان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر وہاں آئے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس سے مختصر یہ ہے، سن 6 ہجری کے اندر ان لوگوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آئندہ سال 3 دن کے لیے خانہ کعبہ کو ہم کھول دیں گے، ہم باہر نکل جائیں گے بغیر ہتھیار کے، آپ آئیں 3 دن جو چاہیں کریں، اس سال واپس جاؤ۔ اور 10 سال کے لیے ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی لڑائی ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں ہوگی۔ اسی کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ بہرحال تو سن 7 ہجری کے اندر جب آپ واپس آئے، اچھا وہیں سے اب اللہ کے نبی نے احرام کھول دیا۔ احرام اگر باندھ لے تو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو حلق کرایا جاتا ہے یا قصر کرایا جاتا ہے، یعنی بال کاٹے جاتے ہیں، اور وہیں سے واپس ہو گئے۔ تو سن 7 ہجری کے اندر جب واپس آ رہے تھے تو صحابہ کو تھوڑا تردد ہوا کہ جو لوگ ہمیں اب تک ستاتے آئے ہیں، پچھلے سال عمرہ نہیں کرنے دیا، ان کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے، کیا پتہ وہ عین حرم کے اندر، اور حرمت والے 4 مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، رجب۔ تو یہ ذی قعدہ کی بات ہے، سن 7 مطلب وہ سن 7 کے اندر، اور 7 یا 8 تاریخ تھی ذی قعدہ کی۔ تو صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ حرمت والا مہینہ بھی چل رہا ہے، ذی قعدہ کا ہے، جس میں جنگ نہیں کی جاتی، اور جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہ بھی بلد امین، محترم مقدس شہر ہے اور مقدس جگہ ہے خانہ کعبہ۔ اگر انہوں نے وہاں پر پھر کوئی چیٹنگ کر دی، گڑبڑ کر دی، تو ہم کیا کریں؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا احترام اس وقت تک کیا جائے گا جب وہ بھی حرمت کے مہینوں کا احترام کریں۔ ایک طرفہ احترام نہیں ہے کہ تم تو احترام کرتے رہو اور وہ دھجیاں اڑاؤ، اس چیز کی یہ گنجائش نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے کا احترام، حرمت کی جگہ کا احترام جب تک ہے جب ادھر سے بھی احترام ہو۔ اگر وہ اس میں تمہارے ساتھ جنگ کریں، جھگڑا کریں، تو پھر تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ مہینے کی عظمت کے بدلے میں ہے، دونوں طرف سے معاملہ ہے، ایک طرف سے نہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارا بدلہ، پچھلے سال حرمت والے مہینے میں تم کو روکا گیا تھا، اس سال ہم نے تم کو اجازت دلوا کر کے اس کا بدلہ پورا کر دیا۔ انہوں نے روکا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ سال ہم نے تم کو ایک موقع، چانس دے دیا۔ یہ بھی مفہوم دیا ہے بعض حضرات نے۔ آگے فرمایا حرمت کے بارے میں اصول یاد رکھو کہ جن چیزوں کی حرمت باقی ہے، اگر اس حرمت کو کوئی پامال کرتا ہے تو اس کے بدلے میں برابر سرابر بدلہ لینا جائز ہے۔ والحرمات قصاص، ایک اصول بیان کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اب اس کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا، میں اشارتاً آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہر چیز کے اندر جس چیز کا مطلب حق ہے، اگر کوئی حق ادا نہ کرے تو گنجائش ہے کہ اتنا حق لے لے،
ایک آدمی کا مطلب آپ نے کسی کو قرض دیا امانت رکھنے کے لیے، اس نے غبن مار لیا اس کے اندر، اب آپ کو کبھی موقع ملا کہ اس کا مال آپ کے قبضے میں آ گیا، سمجھو، تو آپ کو اجازت ہے کہ جتنا آپ کا تھا اگر آپ مائنس کر کے واپس لوٹا دیں تو اس کی گنجائش ہے، آپ ظالم نہیں ہوں گے، لیکن یاد ہونا چاہیے کہ اس نے وہ مال واقعی ہڑپ کیا ہے، اگر ضائع ہو گیا اس سے، یعنی کوئی چور چوری کر کے لے گیا، امانت رکھی تھی، تو پھر اس کے اوپر ڈنڈ نہیں ہے۔ مسائل کو سمجھو باریکی کے ساتھ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر جتنا حق بیٹھتا ہے اگر وہ اس حق میں کوتاہی کرے تو اس کو کسی بھی طریقے سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، اللہ کے نبی میرا شوہر ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی ہے، پورا خرچہ مجھے نہیں دیتا ہے نا، تو کیا میں ابو سفیان کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہوں کہ جس سے میرا گزارا ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں زیادہ کی تو اجازت نہیں، البتہ جو معروف حق ہے جتنا دینا چاہیے اگر اس میں بھی بخل کر رہا ہے تو پھر تم لے سکتی ہو، یہ چوری شمار نہیں ہوگی، چونکہ شوہر کا مال بھی بیوی کا مال شوہر کا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ پیسے بہانے بنا کر کے یا ویسے زبردستی نکال کر کے اور ادھر ادھر کر دے، یعنی اپنے بھائیوں کو یا بھتیجوں کو یا ادھر ادھر اور اس بیچارے کو پریشان کرے، یہ تو غلط بات ہے، لیکن اپنے اور اپنے بچوں کے خرچے کے لیے اگر کنجوس شوہر ہے تو اس سے اتنا پیسہ کسی طریقے سے اگر لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرمات القصاص کا مطلب یہی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا کوئی ایک ہاتھ نقصان کر دے، یعنی کسی نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی، تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی اس سے اتنا ہی بدلہ، چونکہ قصاص کا مطلب ہے برابری، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جتنا ظلم ادھر سے کیا گیا ہے اس کا بدلہ اتنا ہی لینا جائز ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ چل کر کے سورہ مائدہ میں۔ آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس تم پر اگر کوئی زیادتی کر دے تو اصول یہ ہے کہ اسی کے مثل تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ یہاں پر زیادتی کا لفظ فرمایا، حالانکہ زیادتی ایک طرف سے ہوتی ہے، دوسری طرف سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ زیادتی نہیں بلکہ اس کا بدلہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا نہیں، لیکن قرآن پاک میں کبھی کبھی الفاظ ظالم مظلوم دونوں کے لیے ایک سے اس لیے لے آتے ہیں مجانست کی وجہ سے، تاکہ بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے، جیسے قرآن میں ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ برائی کے بقدر لینا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے تمہارے ساتھ برائی کری، اب جب تم اس کا بدلہ لے رہے ہو تو برائی وہ تھی جس نے کی ہے، تم بدلہ لے رہے ہو، تم برائی نہیں کر رہے ہو، لیکن اس کو بھی برائی کہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ بات آ رہی صحیح ہے بھائی؟ تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ اب مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے جس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالم کی اگر مدد کرے تو ظلم تو اور بڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کی مدد یہ نہیں کہ تم ظلم میں اس کا ساتھ دو، ظالم کی حقیقی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظلم سے روکنا، اور مظلوم کی مدد کیا ہے؟ اس کی فریاد رسی کرنا اور اس کا تعاون کرنا، اس میں بھی برابری ہے۔ اب آپ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ آپ کسی ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت عائشہ کے یہاں پر تھے، تو حضرت صفیہ کی کسی بیوی نے ایک پیالے کے اندر کوئی چیز بنا کر کے بھیج دی، تو ان کو غصہ آیا، جن کے یہاں آپ کی باری تھی، انہوں نے اس کو ہاتھ مار کر کے گرا دیا، وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی گر گئی جو چیز تھی۔
اب وہ جو خادم لے کر کے آیا تھا بیچارہ کھڑا دیکھ رہا ہے میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت ہوتی ہے نا عورتوں کے اندر کہ یار میری باری ہے, یہاں تک بھی مطلب سپلائی چل رہا ہے ہدیہ, سمجھے نہیں, جب آپ ان کے یہاں پر رہے تب کر لینا. اللہ کے نبی مسکرا کر خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد اب ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو پیالہ بھی توڑ دیا. فرمایا اللہ کے نبی اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کھانے کے بدلے میں ایسا ہی کھانا اور پیالے کے بدلے میں ایسا ہی پیالہ. تو ان کے یہاں جو پیالہ تھا وہ لا کر کے انہوں نے دے دیا کہ جی میرے یہاں وہ اچھا پیالہ تھا, آپ نے وہ وہاں پہنچا دیا اس خادم کے ہاتھ, اور اس کو اکٹھا کر کے, چونکہ وہ تو آپ ہی کے لیے آیا تھا, اس کو اپنے صحابہ کو بھی اور خود بھی استعمال فرمایا. پتہ یہ چلا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر برابری مساوات کا حکم ہے اسلام کے اندر, شریعت کے اندر. تو جتنا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے اس کا بدلہ اگر اسی قدر لے رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب یہ معاملہ عام چلے گا. اسی لیے جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارے, چاہے زہر دے کر کے مارے, چاہے جلا کر کے مارے, چاہے اس کو گرا کر کے مارے, کچھ بھی کر دے, تو جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سے قصاص میں ایسے ہی اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ جمہور کا مطلب ہے امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑی سی اس کے اندر تفریق کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر گناہ کی وجہ سے کسی کو قتل کیا, مثال کے طور پر لواطت کر کے کسی کو قتل کر دیا, یا اسی طریقے سے زہر دے کر کے قتل کر دیا, یا گلا دبا کر کے قتل کیا ہے, تو بعض صورتوں کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ فدیہ ہے. البتہ اگر دھاردار چیز سے کسی کو قتل کیا قتل کے ارادے سے, تو اس کے اندر قصاص ہے. وہ تھوڑا فرق کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لا قبض الا بالسیف, یعنی کہ جو قصاص دیا جائے گا وہ تلوار سے. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگ کا عذاب آگ کے پیدا کرنے والے کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی کوئی کسی کو آگ کے اندر ڈال دے تو آگ کے ذریعے سے جلانے کو ناپسند کیا ہے اللہ کے نبی نے, چونکہ یہ خاصیت ہے اللہ کی. جہنم میں جو آگ کا عذاب ہوگا, اس لیے چیونٹیوں کو جلانا ایک پیغمبر کے بارے میں آیا کہ انہوں نے چیونٹیوں نے تنگ کیا ہوگا, ان کو جلا دیا, تو وہی آئی کہ آگ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو اور تم نبی ہو, نبوت کے مقام پر ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کا گلا دبا کر کے یا کسی کو اوپر سے گرا کر کے یہ کنویں میں گر کر کے مارا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ اور ہے, یعنی کہ اسے قصاص وہ فدیہ لیا جائے گا. لیکن جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ قرآن عام کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور قرآن کی آیت یہاں پر بھی عام ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے جو تم پر جتنی زیادتی کرے تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو. اسی طرح ایک حدیث سے بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت کو کسی یہودی نے قتل کیا پتھر کے سے مطلب کچل دیا سر. تو جب اس سے پوچھا گیا, آخری وقت تھا اس کا, تو اس نے بتایا فلاں یہودی نے, تو اس کو بھی پتھر سے ہی کچل کر کے مطلب قصاص لیا گیا. یعنی وہ فرماتے ہیں تینوں ائمہ کہ جو جس طریقے سے قتل کرے گا اس سے بدلہ بھی ایسے ہی دیا جائے گا اس انداز سے, سمجھ رہے نا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ الگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, تلوار کے ذریعے سے دھاردار چیز سے اس پر ظلم نہ ہو, جلدی سے مطلب اس کا کام تاکہ تمام ہو جائے. تو بہرحال اس طرح کے مسائل پھر انہی ساری چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, وعلموا اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے جہاد کے لیے چونکہ مال کی ضرورت پیش آتی ہے, وانفقوا فی سبیل اللہ کر, انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تو آج کا جو سبق ہے اس کے اندر یہی ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی زیادتی ایک طرف سے ہو اس زیادتی کا بدلہ دوسری طرف سے اگر لے لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے زیادتی کا بدلہ مسلمانوں کا امیر لے گا, ہم ڈائریکٹ خود نہیں لیں گے, یہ بھی یاد رکھیے. ایسا نہیں کہ ہم خود لے لیں بدلہ, نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. امیر المؤمنین یہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ ان کا پورا بدلہ دلائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.